الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم۔ محترم حضرات، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے عمرے کے 4 کام، تلبیہ اور عمرے کے لیے بیت اللہ میں کس طرح حاضر ہونا چاہیے، اس پر تفصیل سے ساری باتیں سن لی ہیں۔ اب ہمیں طواف کرنے کے لیے طواف کی نیت کیسے کرنی ہے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور طواف کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ تو دیکھیے، طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات اضطباء کر لیں، یعنی اپنا سیدھا کاندھا کھول دیں، اپنی چادر کو سیدھے کاندھے کے نیچے سے نکال کر الٹے کاندھے پر رکھ دیں، اور اس کے بعد ان الفاظ سے نیت کریں: اللہم انی ارید طواف بیتک فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ میں تیرے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ طواف کی جو نیت ہے اس کو دل سے کر لینا بھی کافی ہے، اور زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد نیت کر کے بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائے، پھر جس طرح ہم نماز میں نیت کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر حجر اسود کے سامنے رکھ کر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ان الفاظ کو کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ آپ نے جو یہ عمل کیا اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں، اس کا نام استقبال قبلہ ہے۔ پھر اپنی ہتھیلیوں کو حجر اسود کے سامنے کر کے چوم لیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس عمل کو استعلام کہتے ہیں۔ استعلام کرنے کے بعد طواف شروع کریں گے۔ گرین لائٹ کے بالکل مقابل میں اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا الٹا کاندھا کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس کے بعد طواف شروع کریں، اور صرف پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے۔ رمل کے معنی یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم سے چلیں گے، اور باقی چکروں میں رمل نہیں کریں گے، بغیر رمل کے اپنی چال پر طواف کریں گے۔ اور یاد رہیں کہ طواف کرتے وقت دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف چھاتی اور سینہ اور کمر نہیں کرنی چاہیے، اور کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ طواف کے درمیان درود شریف کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، تیسرے کلمے کو پڑھنا چاہیے، اور طواف کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب ہم رکن یمانی پر پہنچے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا کو پڑھنا چاہیے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے غالب رہنے والے، اے بخشنے والے، اے سارے جہاں کے رب۔ اس کے بعد جب حجر اسود پر پہنچ جائے
تو یہ ہمارا پہلا چکر پورا ہو گیا۔ اب پھر سے دوسری مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں، یعنی اپنی ہتھیلیوں کو اٹھا کر حجر اسود کی طرف کر کے چوم لیں، اور اس کے بعد دوسرا چکر شروع کر دیں، اور باقی کے چکر اسی طرح مکمل کریں۔ یاد رہیں کہ جب ہم گھوم کر حجر اسود پر آئیں گے تو ہمارا چکر پورا ہوگا، اور حجر اسود سے ہی چکر شروع ہوگا۔ آخر میں پھر حجر اسود کا استلام کر کے طواف مکمل کر لیں، یعنی ایک طواف میں کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر کریں گے اور 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو اسی جگہ طواف کو روک دینا چاہیے اور وضو کر کے اسی جگہ سے طواف کو مکمل کر لینا چاہیے جہاں سے وضو ٹوٹا تھا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر طواف کے 4 چکر سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے دوبارہ پورا طواف نئے سرے سے یعنی پہلے سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر 4 چکر کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو وضو کر کے صرف بقیہ، جیسے 5ویں چکر میں وضو ٹوٹا، 6ٹھے چکر میں ٹوٹا یا 7ویں چکر میں ٹوٹا، تو صرف بقیہ چکر کو پورا کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح اگر طواف کے دوران مرد حضرات پہلے چکر میں رمل کرنا بھول جائیں تو دوسرے چکر یا پھر تیسرے چکر میں رمل کر لیں، اور اگر اس میں بھی نہ کر سکیں تو بقیہ 4 چکر میں رمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی ترتیب پر اپنے طواف کو مکمل کر لینا چاہیے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ان 2 رکعتوں کا پڑھنا واجب ہے، چاہے ہم نے نفل طواف کیا ہوں پھر بھی ان 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے۔ اس 2 رکعت کی نماز کو واجب الطواف کہا جاتا ہے۔ یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر پڑھنی چاہیے۔ اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو حرم شریف میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں یہ آیت پڑھ لینی چاہیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں وہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ 2 رکعت نماز اور دعا کے بعد آب زمزم یعنی زمزم کا پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، اور شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور زمزم پینے کے بعد یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد زمزم کا پانی پینے کے بعد دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئے اور اس کا استلام کریں۔ پھر صفا مروہ کی سعی کے لیے صفا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ جب صفا مروہ سے کچھ دور ہو تو اس کی نیت کریں۔ اب اس کی نیت کیسے کرنا ہے، صفا مروہ پر پہنچے تو کیا دعا مانگنی چاہیے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو اور اس میسیج کو ان تمام حجاج کرام تک پہنچائیں جو اس سال سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔